بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کی وظائف سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔ ہم کا پہلا جمعہ آ گیا ہے۔ آج سب لوگ یا رزاق 101 بار میٹھی چیز پر پڑھتے ہی معجزات دیکھ لینا، زندگی میں دوبارہ موقع نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا پہلا جمعہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی زندگیوں میں نصیب فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آج کی اس بابرکت دن کا صدقہ آپ تمام دوست احباب کی تنگیوں کو دور فرمائے اور اللہ کریم ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و فضل انسانوں کے لیے اوپر اترتا رہتا ہے، اور اس مہینے کو اس حوالے سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، آپ کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت اسی مہینے کے 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اس حوالے سے اس مہینے کو بہت ہی عظمت اور فوقیت دی جاتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں۔ جب یہ مہینہ عالم اسلام میں طلوع ہوتا تھا تو مکہ کے کافر بھی اس کی عظمت سمجھتے ہوئے لڑائی جھگڑے فسادات اپنی تلواروں کو چھپا لیتے، اور اس مہینے میں ادب و احترام میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ہر نیک خواہش اور حاجت پوری ہوگی۔ رزق بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے جو ہے وہ وافر مقدار میں ملنا شروع ہوگا۔ ہر مشکل کام، ہر مشکل آپ کا جو معاملہ ہے، اللہ کریم اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ناظرین، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل اور یا رزاق، اس وظیفے سے اللہ تعالی انسان کی جو نیک اور جائز خواہشات ہو انہیں پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے، اس عمل سے اللہ کریم انسان کو جو نیک اور جائز خواہشات اور حاجات ہے، اللہ کریم انہیں پورا فرماتا ہے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ تعالی نے اس کو اس عمل کے اندر کامیابیاں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے لفظ کن کے ساتھ تمام کائنات کا وجود بخشا، اور اس ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ کریم نے اپنا لاریب کلام اور بعیب کلام قرآن مجید جیسی کتاب کو عطا فرمایا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں طاقت کا مضبوط نظام موجود ہے۔ ان آیات میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور ایسے کھلتے ہیں کہ اللہ کے خزانے اور رحمتوں اور برکتوں اور رزق کے بے بہا بارش ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس انسان کو جہاں بر میں عزیز فرما دیتا ہے، اس کے اندر اللہ تسخیر فرما دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انسان جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ کریم کے کرم اسے کامیابیاں ملتی ہے۔ امتحان میں پاس ہونا، رزق میں فراوانی، کاروبار کا بڑھنا، اور اگر دنیا کا کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی مقصد جس پر آپ نہیں پہنچ پاتے، تو اس کے لیے سورہ توبہ اور یا رزاق کا وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز پر کر لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ کریم ہر مسئلے کو دور کریں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کو محرم الحرام کے پہلے جمعہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، رات گئی تک اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی نماز میں آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے، تھوڑا سا میدا لے لینا ہے، تھوڑی سی سوجی لے لینی ہے، تھوڑی تھوڑی آپ 50 روپے کی لے لیں، زیادہ لینا چاہے تو زیادہ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے پاس ان چیزوں کو رکھ لیں، اور سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو 41 بار پڑھنا ہے، جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ جتنی بھی سخت مہم ہو، جتنا بھی گبیر مسئلہ ہو، سخت پریشانی ہو،
اور سخت گھبراہٹ ہو، کسی کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہو، کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا شادی کی خواہش مند ہے، یا کوئی بھی معاملہ دین و دنیاوی معاملات ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت تمام مشکلات دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے رب کریم سے جو کچھ بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل کی طرف سے بہت کچھ ملے گا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو رشتے کے اندر، معاملات کے اندر پریشانی ہو تو وہ اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ اس کے رشتوں کے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید ویسے بھی برکتوں سے، رحمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی مشکلات اس وظیفے کو کرنے سے حل ہو جائیں گے، اور آپ کے رزق کو لے کر جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا بہت ہی خوبصورت نام یا رزاق کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے بہت خوبصورت اور پیارے ناموں کا عمل ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھیں تو جس طرح تحریر کیا جائے گا اسی طرح پڑھے گا اور عمل کیجیے گا، آپ کے مال میں اور آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور اللہ تعالی برکتیں بھی ڈالے گا۔ وہ نام یہ ہے، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ۔ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں رزق کی تنگی کبھی زندگی میں نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، بچیاں بھی پڑھیں گے، گھر میں عورتیں بھی پڑھیں گے، اس کی برکت سے بہت زیادہ ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے، اور میرے اللہ کی محبت ہم سے بہت زیادہ ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ میرا اللہ تو اپنے بندوں سے پیار ہی بہت کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اس کے پیارے محبوب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ مشرک کافر سے بھی اللہ پیار کرتا ہے۔ ناظرین، 101 مرتبہ آپ نے ڈوب کر گہرائی کے ساتھ اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزاق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد 7 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اور اس کو جو میٹھی چیز ہے، جو آپ نے چینی لی ہے، سوجی لی ہے، میدا لیا ہے، اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ آپ نے اس کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اللہ کے حضور آپ نے دعا مانگ لینی ہے اور اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، نبی کا وسیلہ دینا ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک جگہ پہ ہی آپ نے ان کو مکس کر دینا ہے، اور گھر کے اندر جہاں پہ کپڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چیونٹیاں ہوتی ہے، اللہ کی کمزور ترین مخلوق ہے، ان کے بلوں میں آپ نے پھینک دینا ہے۔ آپ چھت پر رکھ سکتے ہیں تاکہ پرندے بھی کھا لیں اور چیونٹیاں بھی کھا لیں۔ محترم ناظرین، ان کے اوپر میرے اللہ تعالیٰ کا نام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑا ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہے، اتنا جلال ہے، اتنا کمال ہے اس کے اندر کہ ناظرین سمجھنے والے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی آیتیں ہے اور اللہ پاک کا نام ہے۔ میرے اللہ نے اس کے اندر ایک کائنات کو سمیٹا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بہت بڑی طاقت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جولیاں بھر کے تو اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔